السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد سلمان خان۔ ناظرین، آج کل اقوام عالم میں جہاں سولر انرجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، وہیں پاکستان میں یہ بات زیر بحث ہے کہ کیا سولر انرجی کے استعمال سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے آج ہم ماہر فلکیات ڈاکٹر عفاف اکرام صاحب کے پاس پہنچے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال اور سادہ سا سوال ہے کہ کیا واقعی ہی سولر انرجی کے استعمال سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں، یہ بالکل ایک افواہ ہے، کیونکہ بلکہ الٹا معاملہ ہے کہ سولر انرجی کی وجہ سے ماحول کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایک جو کاربن پہ ہماری بہت زیادہ یوز ہے کاربن کا، وہ کم ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ الٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ سولر انرجی جو ہے اس کے جتنے فائدے گنوائے جائیں وہ کم ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی پلیٹس میں کوئی ایسی ریفلیکٹیو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے سن ریز ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور وہ اوزون کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا ماحول کو گرم کر رہی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سولر پلیٹیں تو ریفلیکٹیو ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو ابزارب کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں تو دے آر ناٹ اے ویری شائنی، دے ڈونٹ ہیو اے ویری شائنی سرفیس، تو وہ تو ابزارب کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ افواہیں پھیلا دیتے ہیں جی سولر پینل لگ چکے ہیں، ہیٹ ویو ان کی وجہ سے ہے، یہ ان سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، یہ افواہیں خام خواہ کی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی کسی سے بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ ایک بات سنتے ہیں، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی سائنس نہیں سمجھتے کہ بیک گراؤنڈ میں سائنس کیا ہے۔ تو سولر پلیٹیں ایسے کام نہیں کرتی کہ وہ کچھ امٹ کرتی ہیں، وہ سن کی لائٹ کو ابزارب کرتی ہیں اور وہاں سے آگے الیکٹریسٹی جنریشن وہاں پر ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی خارج نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اتنی زیادہ ریفلیکٹیو ہے کہ ان سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ واپس جا کے ماحول کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو سائنس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک بالکل افواہ ہے۔ ماحول میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے فیکٹرز کچھ اور ہیں، تو ان فیکٹرز کو ایڈریس کرنے کی بجائے یا ان فیکٹرز کو سمجھنے کی بجائے سولر پلیٹیں بلا وجہ میں بدنام ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جی اس کی تیاری میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، وہ کیمیکل جو ہے وہ اوزون لیئر کو جو ہے وہ جب ان سے شعاعیں نکلتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ وہی بات کہ ان میں سے کچھ نہیں نکل رہا جو جا کے اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اوزون کو جس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے وہ کلورو فلورو کاربنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہائیڈرو فلورو کاربنز تھے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اوزون کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ خاص طور پہ کلورین نقصان پہنچاتی ہے اوزون لیئر کو۔ تو یہاں سے تو کچھ ایسا خارج نہیں ہو رہا جو کہ جا کے اوزون جو کہ اتنی اونچائی پہ واقع ہے وہاں جا کے اس کو کوئی نقصان پہنچا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ بن بھی نہیں رہی، یہ تو ساری وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان میں بن ہی نہیں رہی، اور ہم کہہ رہے ہیں جی اس کی تیاری میں جو کیمیکل استعمال ہو رہا ہے وہ جو ہے جی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ہے کہ سولر پینل جہاں پر ایک سستا ذریعہ ہے، اس میں سولرائزیشن کتنی حد تک ہونی چاہیے کہ ہمارے ماحول کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج، کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہوں کسی صورت میں؟ جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے، یعنی جتنی زیادہ سولرائزیشن ہو ہمیں اتنا زیادہ فائدہ، کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ جو کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے اس کے پیچھے جو سب سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ ہیں جو ہم فوسل فیول کو برن کرتے ہیں، جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہیں، میتھین پیدا کر رہے ہیں، انڈسٹری جتنا زیادہ فیول یوز کر رہی ہے وہ جو برن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سارے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو سولر تو اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ آپ کو ایسا ایفیشینٹ الیکٹریسٹی کا سورس پرووائڈ کر رہی ہے کہ جس میں کوئی بھی ایسی ایمیشنز نہیں ہے، کچھ ایسی ریڈیشن نہیں نکل رہی جو اوزون کو، جیسے آپ نے کہا، کہ نقصان پہنچا رہی ہے، کوئی ایسی بائی پروڈکٹ اس میں سے نکل نہیں رہی جو ماحول کو نقصان پہنچائے۔ اس کے مقابلے میں فوسل فیول پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کہرام برپا کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ دنیا آلریڈی 1.2 ڈگریز تک گرم ہو چکی ہے پری انڈسٹریل لیول سے، تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 تک اس کو روکنا ہے۔ اگر 1.5 تک ہم نے اس کو نہ روکا تو دنیا ایک ایسے سفر پہ آگے نکل جائے گی جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اس ٹائم پہ سولر کو پاپولرائز کرنے کی، سولر انرجی کو متبادل کے طور پہ ہر انڈسٹری میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر فلکیات عفاف اکرام صاحب، ان کی زبانی آپ نے جانا، یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ سولرائزیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ماحول کو جو ہے وہ متاثر نہیں کر رہی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔